یہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں، ماشاءاللہ لاہور میں تو کھانا ٹھیک ٹھاک کھایا جاتا ہے، جتنے مرضی پیٹو ہوں، افطاری آئے اور افطاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا، سموسے بھی کھا جاؤں گا، جلیبی بھی کھا جاؤں گا، بس میں کھاؤں گا اور پانی پورا گھڑا پی لوں گا، جہاں 2 پکوڑے گئے سموسے گئے، بھوک بھی ختم، مزہ بھی ختم۔ یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی، مزہ آیا، پھر دوسری لی تو مزہ کم ہوا، تیسری بالکل، چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آ جائے، بس 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 کرو۔ اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا، دنیا بنانا چاہ رہے ہیں، نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے۔ اگلی مثال، یہ انضمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا، مجھے کپتان بنایا، ان کا سب کو سلیکٹ کرنا، انضمام کو سلیکٹ نہ کرنا۔ میں نے انضمام الحق کو، ہمارے ایک دوست ہیں پہلے ٹی وی کے فلموں کے اداکار تھے نعیم بٹ صاحب، میں نے ان سے کہا کہ انضمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بیچارہ ایک امتحان میں ہے، اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دے، آپ اس کو، حالانکہ انضمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے، میں کہا انضمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے راستے میں۔ انضمام نے 10 دن لگائے، سارا غصہ نیچے آیا، اور 10 دن لگانے کے بعد اللہ کے راستے میں 10 دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی، اور 5 سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شمار ہونے لگا۔ پہلی اننگز میں جا کے 326 کیے۔ میرے پیاروں، میں یہ نہیں بتا رہا یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں نا میری دنیا جائے گی، واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاشی معاملہ، چلو میں تو بڑھاپے میں دین میں آیا نا، میں تو 37 بڑھاپا ہی ہے کرکٹ کا، وہاں مجھے دین کی شکل 35 میں آ کے لوگوں نے بات کی، 37 کی ایج میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، میں 35 کرکٹ کا بڑھاپا ہے، سپورٹس کا بڑھاپا ہے۔ ہاشی معاملہ ایک ٹین ایجر، اس کو ساؤتھ افریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے، تمہیں اتنے $1 ملین رینٹ دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہاری یہ لائف ہوگی، تم نے بس ایک شراب کا اسٹیکر لگانا ہے۔ اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ، میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ آج ہاشی معاملہ ساؤتھ افریکن کا موسٹ ریسپیکٹو سٹیزن بنا ہوا، کیوں؟ یہ کیا ذلیل ہو رہا ہے ہاشی معاملہ؟ میں 40 دن گیا جماعت میں، 2 مہینے بلکہ، ساؤتھ افریقہ، کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے۔ جب مجھے ڈربن میں انویٹیشن انہوں نے دیا کہ آ کے یہاں بات کرو اسٹیڈیم میں، اس کی ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ اسکوررز اور کامنٹیٹرز۔ ہاشم معاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے میرے پاس پہنچ گیا، حالانکہ لمبے سفر سے تھا۔ اسے کسی نے بتایا سعید بھائی جو ہے، سعید انور جو ہے وہ ڈربن اسٹیڈیم میں سپیچ کر رہے ہیں، جنید جمشید مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں، تو ہمارے ساتھ میری آ کے بات سنی۔ میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشم کا کیا اثر ہے تم پہ؟ یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے، کہ آج تک اس نے اسلام کی بات نہیں کی۔ میں کہا پھر اس کا کیا اثر ہے؟ کہ جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں، فیلر ہوتا ہے، ہاشم معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے، ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون ہے۔ میرے پیارو، مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے، یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے۔ کتنی مثالیں آپ کو دنیا کے دوں، میں نے ان آنکھوں سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا، دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں، میں نے امریکہ گیا ہوں، میں پوری دنیا پھروں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو، کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا، عورت ہو مرد ہو، شرط مومن ہو، اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بالضرور 200% میں اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں جنت فردوس کی زندگی کے ایپیٹائزر کو، میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا، جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا۔ آج مسلمانوں کو زندگی جو ہے وہ جنت کے نہیں ہے میرے پیاروں، کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے؟ دیکھو، جنت کی زندگی کے علامات ہیں، جہنم کی زندگی کے علامات ہیں۔ جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں، علامت ہے کہ ٹھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو۔ جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا، وہ اپنی جگہ، میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں، جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں، سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے، جہنمیوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ آج پوری دنیا میرے پیاروں اس کا شکار ہے۔ جنت کی زندگی کیا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما، الا قیلا سلاما سلاما، ہمارے اندر سے سلام ہی ختم ہو گیا۔ جہاں سلام 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 ہو، یہ جنت کا ماحول ہے۔ جہاں گالم گلوچ، غیبت، جھوٹ، بد نظری، یہ جہنم کا ماحول ہے۔ جہاں تو میں لڑائیاں، جہنم میں یہی ہوگا، تو نے مروا دیا، تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا، تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ یہ جہنم کی علامات ہیں۔ جیلوں کا بڑھ جانا، ہسپتالوں کا بڑھ جانا،
کوर्ट کچہریوں کا بڑھ جانا, مسلمانوں کا آپس میں لڑنا, میرے پیارو یہ علامت جنت کی نہیں ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے نا, یہ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی. اللہ نے 35 سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ 70% دنیا ان کے قدموں میں آ گئی تھی. مدینے میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز جو تابعی تھے, ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں تھا. میرے پیارو, اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں, اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہو. وہ دین وہ کیا ہے میرے پیارو, اس کو سمجھنا پڑے گا. دیکھو ایک بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں, 4 قسمیں کھاتے ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے 4 قسمیں کھائی. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ اپنی بات میں, کیونکہ ہمارا مزاج ہے قسم سے یقین آتا ہے, لوگ جھوٹی قسموں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں. ہمارے مزاج پہ اللہ کی بات کر رہے ہیں. میں قسمیں کھاتا ہوں کس کی؟ انجیر کی, زیتون کی, کوہ طور کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے شہر کی, امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان سے خوبصورت چیز کوئی نہیں بنائی. مسلمان نہیں, انسان میرے پیارو. لیکن آج انسان کی کیا ویلیو ہے؟ آج انسان کی کوئی ویلیو ہے؟ آج انسان کی قدر جانوروں سے ختم زیادہ ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر انسان اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرے, یہ فرشتے اس کو سجدہ کریں گے. اگر انسان بننے کی محنت چھوڑ دے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے پیارو, آج ہم دنیا میں ہر محنت کر رہے ہیں, ماں باپ محنت کر رہے ہیں. میرا بچہ, آج ماں باپ جب ہم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہتے ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, بزنس مین یہ بنانا چاہتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو انسان بھی بنانا چاہتے ہیں. میں نے ٹل دی ایج آف 35 کان میں ایک دفعہ نہیں سنا کہ بیٹا انسان کے بھی بچے بن جاؤ. میرے پر انسان خود بخود ڈاکٹر نہیں بنتا, خود بخود انجینئر نہیں بنتا. چاہے باپ دادا کرکٹر ہوں, اس کو روزانہ 10 گھنٹے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر کرکٹر یہ بن جائے. میرے پیارو دیکھو, میرے پیارو, جب اللہ انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انسان کتنی صفت خیر والا ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا, اے داؤد میں ایسی امت بھیجنے لگا ہوں, ایسی امت جس کو وہ صفات دوں گا جو انبیاء میں ہوتی ہیں, وہ نوافل دوں گا جو انبیاء میں ہوتے ہیں. ان کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کروں گا. نور کے ممبر پہ ہوں گے, نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی, لیکن نبیوں کی مہر سے خالی ہوں گے. بس ان کو نبیوں کی طرح دنیا میں پالوں گا, ان کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول کروں گا. آج تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ایک عورت ہے, ایک عورت کمزور ہو, اللہ نے بنائی ہے. ایک عورت ہے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا, ان کو شوہر نے طلاق دے دی, کچھ الفاظ کیے, کہے اس زمانے میں طلاق ہو جاتی تھی. کوئی اکیلی عورت کی, یا رسول اللہ مجھ پہ رحم کریں, میرے شوہر نے چھوڑ دیا ہے, میں اکیلی ہوں, بچے میں کیا کروں گی. وہ اتنا روئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رو پڑی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے. ان کے رونے پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں اور طلاق کا فیصلہ ایک عورت کی وجہ سے بدل دیا. آج 40 لاکھ لوگ حج پہ دعا کرتے ہیں, یا اللہ لاہور میں بارش برسا دے, یا اللہ مکے میں بارش برسا دے. اللہ 40 لاکھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کر رہے. کیوں؟ میرے پیارو ہمیں سمجھنا. دیکھو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہیں ہم دھوکے میں نہ چل جائیں. علامات یہ جہنم کی زندگی میں ہے, جنت کی. رزق تنگ ہونا, اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں, اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں, اور اتنا تنگ کرتے ہیں گھر سے اٹھا کے دور پھیر دیتے ہیں. میں جانتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان, ماں کہیں بیٹھی ہے, باپ بیچارہ کہیں ہیں, بیوی کہیں ہے, بچے کہیں ہیں, خود کہیں بیٹھا ہے, پوری دنیا میں اللہ نے خاندان کو الگ کر دیا. میرے پیارو یہ علامات ہیں. آج پریشان, ہر آدمی ڈپریشن کا شکار. تو میں نے امریکہ بھی گیا, وہاں کے میں لوگوں سے ملا, بڑے لوگوں سے. میں نے ان سے کہا کہ تم بہت ترقی کر رہے ہو. میں نے گوگل میں سرچ کی, میں نے پچھلی سینچری کے 100 ریچسٹ اور 100 موسٹ فیمس لوگوں کو جمع کیا. 100 ریچسٹ اور فیمس. جب میں نے ان کا اینڈ دیکھا تو وہ 3 طریقوں سے مرے. وہ ڈپریشن سے مرے, وہ ڈرگز کے اوور ڈوز سے مرے, یا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. میں نے چوتھا اینڈ نہیں دیکھا. یہ ہے کامیابی میرے پیارو. وہ جو ٹیمپرری کامیابی ملتی ہے شادی کر کے 6 مہینے کی, بہت خوش میاں بیوی, یہ ہنی مون, یہ شاپنگ, اور 6 مہینے کے بعد وہ کل دونوں کہتے ہیں شادی ہم نے کیوں کر لیا. آج پوری دنیا طلاقوں سے بھری ہوئی ہے. سب سے پہلا رشتہ اسلام کا حضرت آدم کا اور علیہ السلام اما حوا کا سب سے پہلا رشتہ جس سے نسلیں چلتی ہیں. آج دنیا میں طلاقیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک ملک میں نام نہیں لوں گا, آپ ریکارڈ کر رہے ہو, 90% طلاقوں کا ریٹ ہے میرے پیارو. ہر گھر میں لڑائی,
میں تو میرا تو آپ سے تو ابھی بات کروں، میرا تو انٹریکشن لوگوں سے بہت ہے. اب تو 7-8 گھنٹے لوگوں سے ملتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا اپنی بیوی کو دینے کے لیے، ٹائم نہیں ہوتا میں اپنے بچے کو بمشکل اثر سے مغرب ٹائم دے پاتا ہوں، نہیں دے سکتا. کسی نے یہاں بلا لیا، کسی نے یہاں بلا لیا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جہنم کی زندگی سے نکالا ہے. ایک بات ایک اور سنا دوں، یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. رزق میرے پیاروں سے روٹی کو نہیں کہتے، رزق ہماری دنیا کی جتنی ضروریات ہیں اس کو رزق کہتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق جس سے وعدہ کیا آسمانوں میں ہے. میں نے 1989 میں غلطی کر کے نادانی میں، بے وقوفی میں نے چودھری چاند کا جو رات کا چاند ہے میں نے آسمان میں دیکھا. میں نے دیکھا کیا چاند ہے اتنا بڑا. میں پانی کے پاس کھڑا تھا تالاب میں نے وہاں بھی دیکھا نیچے بھی. میں کہا وہاں تو ایسے ہی ہے، نیچے چاند ہے. میں نے ڈبکی ماری وہ چاند کے شیڈو میں میں نے ڈبکی ماری. 89 سے 2003 تک میں تیرتا رہا. ادھر میرے انضمام یوسف، ادھر جنید جمشید، ادھر ہاشم، پتہ نہیں سارے لگے ہوئے. میں نے سب کو دیکھا. ابھی بھی لاکھوں کروڑوں اسی ڈبکی میں. مجھے کسی نے 2003 میں تھپڑ مارا. بیوقوف چاند وہاں ہے، اس کے سائے میں دھوکہ کھا رہا ہے. آج دنیا کے سارے انسان دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہمارا رزق شاید دکانوں میں ہے. یہ صرف ذریعہ ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو گائے دودھ دیتی ہے، تم جب گائے دودھ دے رہی ہو اس کو ذبح کر کے دیکھو، اگر ایک قطرہ سفیدی کا نکال سکتے تو مجھے بھی دکھا. اللہ کہتے ہیں غور تو کرو، تم ڈگری میں پھنسے ہوئے. ڈگری چھوڑ دیں گے، ڈگری کو خدا نہ بناؤ. یہ ایک ضرورت ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈگری نہ لو، نہیں، یہ ایک ضرورت ہے، لیکن اس کو خدا نہ بناؤ. ابھی ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے کہا تھا میں 90% مارکس لاؤں گا، وہاں داخلہ ملے گا، مجھے اسکالرشپ ملے گی، فری ہوگا. اس کی 89% آئی، اس نے خودکشی کر لی. یہ ہے ڈگری کا یقین کہ میری ڈگری رازق تھی، اب میں کیسے پلوں گا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں پرندے کو دیکھو پر مار کے اڑا ہے، اس کو غور سے دیکھو. تم سمجھ رہے پروں سے اڑا ہے؟ جب وہ پر بند کر لیتا اللہ کہہ رہے ہیں تم دیکھ نہیں رہے کہ ذات نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھمائے رکھا ہے. میرے پیارو کیا ہو گیا ہمیں؟ زمین میں سے لال انار کہاں سے نکل آیا؟ اتنا فٹ پپیتا کیسے ایسے پیلا ہو گیا؟ آپ فجی جاؤ، ابھی ہو گیا لال پپیتا اتنا میٹھا کہ ہمارے پتلے دبلے آدمی کو پپیتا کھا کے شوگر ہو گئی. میرے پیارے اتنا پپیتا کھایا. میرے پیارو دوستو بزرگوں، دیکھو ہمارے اندر اگر وہ صفات آ جائیں اللہ ہمارے سارے مسئلے ٹھیک کر دے گا. بس آپ سے آخری ایک بات کروں، غور سے سننا. میں نے کرکٹ کھیلی، میرے باپ بھی کرکٹ کھیلتا تھا. میرا باپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی، لیکن میں نے ان کو 50 سال کی عمر میں دیکھا. ہم کرکٹ میچ کھیل رہے تھے، 2 گراؤنڈز اکٹھی کھیل رہی تھی. 2 گراؤنڈز بڑی فل کرکٹ گراؤنڈ. میچ ہو رہا تھا تو میرے والد صاحب ہم آؤٹ ہو گئے. میرے والد صاحب 40 اوور کا میچ ہوتا تھا، ہم 300 کیے. والد صاحب لاسٹ اوور میں تھے تو ان سے میرے کیپٹن نے کہا کہ انور صاحب 10 رن کرنے آخری اوور میں. تو والد صاحب کے پاس 4 گیندیں تھی، 4 گیندیں. تو والد صاحب نے 4 گیندیں، تو 2 گراؤنڈ تھے. تو والد صاحب بیٹنگ کرنے کے 50 کی ایج پہ، اتنا ٹیلنٹ تھا ان میں. انہوں نے پہلی گیند روکی تو کپتان نے کہا انور صاحب ماریں، دوسری بھی روک لی. تیسری میں ایک چوکا لگا، چوتھی میں ابا نے آخری گیند پہ اتنا لمبا چھکا مارا 2 گراؤنڈ پار کر دیے. انہوں نے کہا یہ کیا کھیل رہے ہیں؟ میرے اندر ان کی صفات آئی نا، شفٹ ہوئی. وہ انجینئر تھے، میں بھی بن گیا، شفٹ ہوئی. لیکن میرے پیارو وہ جین میرے اندر تھی، لیکن میرے اندر کرکٹ کی صفات وہ کرکٹ گراؤنڈ میں روزانہ 10 گھنٹے سے آئیں. میں نے جب کرکٹ گراؤنڈ کو 10 گھنٹے دیے، ہم صبح اپنے مزاج کے خلاف اٹھتے تھے 5 بجے اور کوچ بلاتا تھا، ٹریننگ کراتا تھا. کبھی 5 کلومیٹر، کبھی 10 کلومیٹر، کبھی دوڑاتا تھا، اسپرنٹس لگواتا تھا. ہمارا بلیف ٹیسٹ ہوتا وہ. کبھی جم میں ہمیں تھکاتا تھا، کبھی سوئمنگ پول میں تھکاتا تھا، کبھی اتنے تارے اتنے مارتے تھے. میری ساری 10 کی 10 انگلیاں زخمی ہیں، کوئی پٹاخہ نکالتا ہے درد ہوتا ہے. اتنی گیندیں لگتی تھی. کینیڈا میں 2 ڈگری 3 ڈگری ٹیمپریچر، اور وہاں جب ہاتھ میں گیند پڑتی تھی نا ایسا لگتا تھا کسی ٹیچر نے سوٹی ماری ہے زور سے. ہاتھ 5 اوور تک کانپتا رہتا تھا. میرے پیاروں میں گراؤنڈ میں رگڑا تب جا کے میں نے 100 میل کی گیند کو کھیلنے کی عادت پڑی. میں نے گراؤنڈ میں اپنی جو میرے اندر جین تھی اس جین کو صفات میں بدلا کرکٹ گراؤنڈ کی محنت سے. آپ یہاں کچھ بن رہے ہو، ڈاکٹر میڈیکل یونیورسٹی میں 10-12 گھنٹے روزانہ گزارنے سے بنتا ہے. انجینئر بھی ایسے بنتا ہے. پائلٹ ہوا میں روزانہ 4-6 گھنٹے پریکٹس کرنے سے پائلٹ بنتا ہے. میرے پیارو آج کی جو لڑکا لڑکی ہیں جن کے اندر اللہ نے نبیوں کی صفات رکھی ہیں، وہ ان کے اندر سے کیوں ختم ہو گئی؟ اب سارے آ کے کمپلین کرتے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں جی، یہ کون کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اور حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں. اب وہ صفات کیسے آئیں گی؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ایک شرط ہے. اس کے لیے یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو
وہ مسجد کی محنت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس محنت میں سے اپنے آپ کو گزارنا پڑے گا۔ یہ جو تبلیغی جماعت کے نام سے ہو رہی ہے، میری بیوی ایک ڈاکٹر تھی، اس نے ڈاکٹری کی، پھر میرے ساتھ شادی ہو گئی، وہ اسپیشلائز نہیں کر سکی کیونکہ میں نے جب شادی کر لی میں اکیلا سفر نہیں کرتا کیونکہ ہمارا ماحول بہت گندا تھا۔ 96 میں شادی ہوئی، جب سے میری بیوی میرے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ڈاکٹر بنی، آگے نہیں پڑھ سکی، لیکن اب سب کچھ بھول گئی ہے، سب کچھ بھول گئی۔ لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ میری بیوی کو مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے، نہ جیولری کا شوق ہے، نہیں پہنتی، نہ کوئی لچھے دار چپلوں کا، نہ گاڑی کا، کسی چیز کا شوق نہیں ہے۔ اس کو ایک شوق ہے کہ میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور اگر مجھے کسی ملک میں جانا ہے تو مجھے سعودی عرب لے جاؤ۔ اللہ نے اس کے سارے شوقوں کو ختم کر دیا، اور اتنی خوش ہے، اس کی اتنی عزت ہے۔ ابھی لاہور آیا ہوں میں، بہت عرصے بعد میں لاہور لاہور رہا ہوں 20 سال، ہر جگہ سے آ رہے ہیں، آپ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ جاؤ، ہمارے گھر والے اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ کسی ڈاکٹر کی عزت ہے اگر وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے؟ کس لیے ملنا چاہ رہی ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ریٹائرڈ کرکٹر ہوں، میرا کیا حیثیت رہے گی؟ میری بہنوں اور بھائیوں، ہماری عزت، ہماری خوشیاں، چین سکون وہ دین میں ہے۔ اور یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر گھر میں مسجد تھی۔ میری بیوی نے گھر میں ایک کونا بنایا جو مسجد ہے، اس کمرے میں نہ تصویر ہے نہ میرے گھر میں ویسے ٹی وی الحمدللہ ہے نہیں، تصویر نہیں، لیکن میری بیوی نے جہاں وہاں چیزیں، کتابیں بھی رکھی ہیں بچوں کی، تصویروں پہ پینسل ماری ہوئی ہے، پینسل، دوائیوں پہ پینسل ماری ہے، وہاں نوٹ بھی نہیں رکھتی، پیسے بھی نہیں رکھتی۔ وہ مسجد ہے، نہ اس میں تصویر ہے نہ خرافات ہیں، اور وہاں میری بیوی وہ اعمال کرتی ہے جو میں مسجد میں جا کے سیکھتا ہوں، وہ میری بیوی نے جماعت میں جا کے سیکھی، وہ میری بیوی وہاں اعمال کرتی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے گھر میں میرے غیر حاضرین چور بھی آئے ہیں، کیا ہوا، میں کیونکہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، میں بزرگ نہیں بننا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے میرے گھر میں نہ ہونے کے باوجود اللہ نے میری بیوی کی حفاظت کی۔ اور میں اکثر کرکٹ کی طرح اب باہر رہتا ہوں، ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں اور سیکیورٹی کا بہت پرابلم ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کی، میرے بچوں کی حفاظت کی ہے آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے لیے آخری گزارش کر رہا ہوں کہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں کہ جیسے صفات پائلٹ کی ہوائی جہاز اور ہوا میں آتی ہیں، ایک آدمی بالٹی میں بیٹھ جائے یا ٹب میں لیٹ جائے اور کہے میں جی سوئمر بنوں گا، وہ کبھی سوئمر بن سکتا ہے؟ اس کو سوئمنگ پول کے ماحول میں بیٹھنا پڑے گا۔ ایک آدمی رکشا خرید لے کہ انشاءاللہ 2 سال بعد میں PIA کا پائلٹ بنوں گا، یہ پاگل ہے، یہ بغیر ہوائی جہاز میں جائے پائلٹ نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی جب تک، یہ لڑکیاں اور لڑکے، جب تک وہ مسجد کی محنت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس سے ان کے اندر صفات آئیں، صفات ہے نا، کیا صفات؟ ایک صحابی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، ان کا چچا داد پانی لے کے آیا، یہ پانی پیو، پانی پانی، آواز آئی تو پانی پینے لگے، ساتھ سے آواز آئی پانی پانی، چچا داد بھائی نے کہا پہلے اس کو پلا، مجھے چھوڑ دے۔ وہ پانی پلانے لگے تو آگے سے آئی پانی کی آواز، وہ کہا مجھے چھوڑ، اس کو پلا۔ پھر وہ وہاں سے بھائی کی آواز آئی، تینوں صحابی شہید ہو گئے اور پانی ایک دوسرے کو پلانے کا کر دیا۔ میرے پیاروں، ہمارے اندر انبیاء والی صفات ہیں، لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جب تک ہم مسجد کی اس محنت سے نہیں گزریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، ہمارے اندر وہ صفات نہیں آ سکتی۔ ان صفات کو لانے کے لیے کہتے ہیں اپنے گھر میں ہماری بہنیں مسجد بنائیں اور ہم روزانہ مسجد کو وقت دیں۔ مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اعمال ہوتے تھے۔ ہمارے کرکٹ گراؤنڈ میں 3 اعمال ہوتے تھے، فیلڈنگ پریکٹس، نہیں 4 اعمال، فیلڈنگ پریکٹس، بولنگ پریکٹس، بیٹنگ پریکٹس اور فٹنس پریکٹس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ ایک ایمان کا حلقہ لگتا تھا، ایمان بنانے کی پریکٹس۔ آپ مجھے قسم کھا کے بتاؤ، جھوٹ نہ بولنا، آپ دونوں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہو، بتاؤ مجھے کہ اس سال آپ نے فرشتوں کو کتنا تذکرہ کیا؟ کس نے کیا؟ مجھے قرآن سے ایک فرشتوں کا واقعہ سنا کے بتائیں، بتاؤ بھی کس نے کیا؟ ہم ایمان کس پہ لائے؟ آمنت باللہ، سارا دن مخلوق کی بات، اس سے حکومت سے یہ ہوتا ہے، فلاں سے یہ ہوتا ہے، فلاں سے، آمنت باللہ، ہم اللہ سے ہونے کو بولتے نہیں، ایمان کہاں سے بنے گا؟